ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ بات بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے، انسٹا پر بھی دیکھا جا رہا ہے، فیس بک پر، اسی طرح واٹس ایپ پر لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں کہ اس سال ہم عید نہیں منائیں گے، اس سال ہماری کوئی بھی عید نہیں ہے، اس سال ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ کیوں نہیں منا سکتے؟ وہ کہتے ہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ بیمار ہیں، کفن بک رہے ہیں، ہم اس ماحول میں خوشی کیسے منائیں؟ اتنا غم کا ماحول ہے، پوری انسانیت غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور ہم خوشی منائیں؟ تب سننے والا شخص سوچتا ہے یار یہ بات تو بہت اچھی کہہ رہا ہے، اس کے دل میں پوری انسانیت کا کتنا درد ہے، لوگوں کا غم اپنا غم سمجھتا ہے، واقعی اس کی بات بہت درست ہے۔ اسی طرح پھر وہ بھی پوسٹ کرتے ہیں، ان کو اچھی لگتی ہے، لیکن وہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ شریعت میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ قرآن حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بیماری وغیرہ پھیل جائے یا بہت زیادہ غم ہو تو تم عید کو نہ مناؤ۔ اسی طرح ایک اور رسم ہے جو عوام میں رائج ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس گھر والے اس انتقال کے بعد اگر جو عید آتی ہے اس کو پہلی عید کہتے ہیں اور اس عید کو خوشی نہیں مناتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر عید کے کچھ دن بعد اگر کسی کا انتقال ہوا ہو اور پھر اگلی عید آنے میں کتنا 1 سال بھی باقی ہے، لیکن 1 سال بعد بھی وہ اس کو پہلی عید کہہ کر کے اس میں خوشی نہیں مناتے ہیں۔ یہ عوام میں بعض لوگوں کے یہاں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، اور اس پر کیونکہ لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں، شریعت کے بات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ اس فلاں کے ہاں پہلی عید ہے، ان کے ہاں خوشی نہیں منائی جائے گی، نئے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، وہاں پر غم کا ماحول ہے۔ تو یہ جو عوام میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت ساری جو بیتکی چیز پھیلی ہوئی ہیں، وہ کم علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عوام میں ہے، اور بعض لوگ علم رکھتے ہوئے بھی اس پر تحقیق نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، کیونکہ شریعت نے ہم کو ہر جگہ پر گائیڈ کیا ہے، ہر ایک مسئلے پر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری ہیلپ کی ہے، کیونکہ ہماری ساری خوشی سارے غم شریعت کے تابع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ اس لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اس کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو کوئی مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے وہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بہت ساری تمہاری غلطیاں تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو جو یہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور جو وبا پھیلتی ہے، وہ انسان کے لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کہیں بے حیائیاں اور بے پردگی بہت زیادہ عام ہو جائے، بے حیائیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں، تو اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو نازل کرتا ہے، وبا کی شکل میں ہر جگہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر ہو یا کوئی ٹک ٹاک ہو، ساری جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس بیماری کے پھیلنے کے بعد بھی لوگ اس بیماری کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، فنی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یعنی جس بیماری سے ہم کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس کے باوجود ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ اس کو نام کیا دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بیماری میں خوش کر رہے ہیں، لوگ غم میں نہ رہیں۔ تو یہ تو لوگوں کی سوچ ہے، جہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو لو لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، تو وہاں پر ہم اور زیادہ بے حیائی دکھا رہے ہیں۔ اور جو لوگ عید میں خوشیاں نہیں مناتے ہیں تو وہ جان لیں کہ عید یہ خوشی کا دن ہے، عید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے مہمان نوازی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن خوشی منانی چاہیے اور اچھے کپڑے پہننے چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح عیدگاہ جب جا رہے ہیں تو کچھ میٹھا کھا کر کے نکلیں، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں، وسعت نہ ہو، تو وہ اس کے پاس گھر میں جو سب سے اچھا کپڑا ہو، یعنی سارے کپڑے ان میں سے جو سب سے اچھا کپڑا ہو اس کو پہنے۔ لیکن جس کے پاس حیثیت ہے کپڑا خریدنے کی، تو وہ ضرور اپنا نیا کپڑا سلوائے اور عید میں خوشیاں منائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں عید نہیں مناؤں گا، میں خوشی نہیں مناؤں گا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو تیری مہمان نوازی نہیں پسند، مجھ کو تیری مہمان نوازی نہیں قبول۔ تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں، آپ عید والے دن خوشیاں منائیں
اور جو لوگ انتقال کے بعد پہلی عید کہہ کر اس میں غم مناتے ہیں تو اس بارے میں بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے تیسرے دن 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور فرمایا کہ مجھ کو خوشبو کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے سوائے شوہر کے۔ یعنی اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہو، وفات پائی ہو، تو اس کے لیے وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، غم منا سکتی ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ صرف 3 دن منائے گی، اور تمام لوگ صرف 3 دن ہی غم منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے۔ اسی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ لوگ عید میں بھی غم مناتے ہیں، 1 سال بعد بھی عید آ رہی ہو تو اس کو پہلی عید کہتے ہیں، اور پھر اس عید میں خوشی نہیں مناتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ وہم، یہ غلط فہمیاں بالکل آپ دور کر دیں جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ ہم عید نہیں منائیں گے، ہم سوگ منائیں گے۔ تو وہ عورتوں کے لیے ہے جن کے شوہر، جن کے ہسبینڈ انتقال کر جاتے ہیں، جن کے ہسبینڈ کی وفات ہوتی ہے، وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ مناتی ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے صرف 3 دن غم منانا جائز ہے۔ 3 دن کے علاوہ ہم غم نہیں منا سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچے گی تو لوگوں میں غلط فہمی اسی طرح پھیلتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔